اور وہاں پہ اس عورت کو کہا گیا کہ تھوڑا جی آگے چلو، منہ اس طرف کرو، وہ اس طرف چلی گئی، نہ اس نے زندگی کی بھیک مانگی، نہ اس نے گڑ گڑائی، موت سامنے دیکھتے ہوئے 19 مردوں کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کی جرأت کو سلام۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے میں یہ جو پسند کی شادی کرنے پر 1.5 سال کے بعد جرگہ میں آنے کی وجہ سے اس عورت کو پیٹھ کے پیچھے گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا، اس کے خاوند کو شہید کر دیا گیا۔ غیرت کے نام پر یہ جو ایک افسوسناک اور دردناک ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ بھی کر رہی ہے، پکچر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، وائلیشن کی وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس ویڈیو میں صرف ایک سوال، یہ جو دردناک واقعہ پیش آیا ہے غیرت کے نام پر، آئے دن یہ واقعات جو ہیں وہ ہمارے ہاں تو شریعت کے ٹھیکیدار اور غیرت کے علمبردار جو ہیں وہ اینٹ اگر آپ اکھیڑیں تو ادھر سے نکل آتے ہیں، تو عورت کے نام پہ ان کو غیرت بھی یاد آتی ہے۔ ایک سوال میں اس ویڈیو میں لازمی کروں گا، اگر آپ اس ایک سوال کا کمنٹ باکس میں جواب دے دیں گے تو سمجھیے کہ میری ویڈیو کا بنانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بہادر شاہ ظفر صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ اے ظفر انسان اسے نہ جانیے چاہے وہ کیسا بھی ہو، صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ کیسے شریعت اور غیرت کے علمبردار ہیں جن کو جب اپنی عیاشی ہوتی ہے، نہ تو ان کو میں مردوں کی بات کر رہا ہوں انکلوڈنگ می، نہ شریعت کا خیال ہوتا ہے، نہ ان کو غیرت کا جو علم اٹھاتے ہیں ان کو اس کا خیال نہیں ہوتا۔ میں کہ یہ جو عورت ہے بیچاری، اس نے 1.5 سال پہلے شریعت کے مطابق اس نے نکاح کیا، پسند کی شادی کی، بلوچستان کسی قبائلی علاقے سے اس کا تعلق ہے۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد اس عورت سے گھر والوں نے جو پہلے بھی جو اس کا جیون تھا، جو اس کی زندگی تھی، وہ اجیرن کی ہوئی تھی، مطلب پیچھے پیچھے ٹریس کر رہے ہوں گے ان کو، گھر سے بھاگ چکے ہوں گے، پیسے ہی در بدر ہو رہے ہوں گے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ گھر جا کر گھر والوں کو فیس کرتے ہیں، جرگہ کو فیس کرتے ہیں، اور قرآن اٹھایا، اس نے اپنے ہاتھ میں قرآن رکھا کہ میرا جو آخری اب ضامن اور باڈی گارڈ جو ہے وہ قرآن ہے۔ کاش یہ جو 19 مرد جو اس وقت اس پر فائرنگ کر رہے تھے کہ قرآن میں پڑھی ہوئی سورۃ النساء ہی پڑھ لیتے، اس وقت اس کو کھول کر پڑھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا۔ تو 1.5 سال بعد ان کے گھر والوں نے اس کو دعوت کے جھانسے پہ گھر بلایا، پھر جرگہ کے سامنے پیش کیا، تو جرگہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جی ان کو تو قتل ہونے کا حق حاصل ہے، یہ تو جی اس دنیا میں رہنے کا ان کو بالکل حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو باہر کھلے علاقے میں ان کو لے کے جایا گیا اور وہاں پہ اس عورت کو کہا گیا کہ تھوڑا جی آگے چلو، منہ اس طرف کرو، وہ اس طرف چلی گئی، نہ اس نے زندگی کی بھیک مانگی، نہ اس نے گڑ گڑائی، موت سامنے دیکھتے ہوئے 19 مردوں کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کی جرأت کو سلام کہ وہ جب اس پر گولی چلی تب بھی اس نے اف تک نہیں کی، اس کے ہاتھ سے قرآن لے لیا گیا اور منہ اس طرف کر کے اس کے پیٹھ کے پیچھے گولیاں مار کے اس کو شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ہمارے قریب جو بھی مسلمان ہے، سب سے پاکیزہ ترین جو نکاح ہوا ہے اس کرۂ ارض پر وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا ہے۔ وہ پہلا نکاح جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوا ہے، تو شریعت پڑھے جا کر، اگر ہسٹری جا کر پڑھے اسلامی اور تھوڑا شعور حاصل کرے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آپ سے جو ہے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ پسند پہلی اسلام کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو پہلی پسندیدہ شادی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اور قرآن مجید میں کوئی حفظ قرآن نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ غلطی ہوگی یا پڑھے لکھے ہیں، اس طرح کے ظلم و جبر جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتے، تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ حقیقت ایسے ہی ہے، تو سورۃ النساء کو میں نے پڑھ لیا، تو وہاں پہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں کس نے حکم دیا کہ زبردستی تم عورت کے جو ہے حاکم بن جاؤ اور ان سے مت لو وہ جو تم نے اس کو دے دیا ہے۔ اور بہت لمبی آیت ہے۔ پھر سورۃ بقرہ میں بھی طلاق والی آیت میں بھی اللہ نے عورت کو آزادی حاصل مطلب آزادی کا حق دیا ہے، انلیس کہ وہ فحاشی اور تمام تر چیزوں کی مرتکب نہ ہو، ایک حدود میں، شریعت کی حدود میں اللہ نے اسے اسلامی قانونی حق دیا ہے۔ تو غیرت کے علمبرداروں اور شریعت کے ٹھیکیداروں، میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک دوسرا سوال، یہ جو میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ کیا وہ جو شادی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کی، ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ بھی کیا شریعت کے خلاف ہوئی ہے؟ کیا وہ پسندیدہ شادی نہیں تھی؟ کیا اسلام نے پیار سے یا عورت کی رضامندی سے جو شادی کرنے والا سلسلہ ہے اس سے انکار کیا ہے؟ اس کا جواب آپ لوگوں نے لازمی دینا ہے۔
اب ایک اور سوال میں ادھر رکھتا ہوں کہ 90% لوگ یہ جو شریعت کے ٹھیکیدار ہیں جب یہ مسجد اور مدارس میں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یہ بدفعلی کا جو ہے وہ مرتکب ہوتے ہیں وہاں پر مسجدوں کے اندر، مسجدوں کو انہوں نے زنا خانہ بنایا ہوتا ہے، اس وقت ان کو غیرت اور شریعت یاد نہیں آ رہی ہوتی. ان کی غیرت اور شریعت جو جب جاگتی ہے وہ جاگتی ہے عورت کے معاملات پر، اور وہ بھی اگر اس عورت نے زنا کیا ہوتا تو میں قسم باللہ اس پہ ویڈیو ہی نہ بناتا. نکاح کیا اس نے اور ایک اسلامی طریقے سے اس کو فالو کیا، اور پھر اس نے اسلامی قانون جو ان کا قبائلی قانون ہے اس کو فیس کیا، اور آخر میں قرآن کو ضامن کیا. ارے قرآن کو ضامن جب انسان کر لیتا ہے تو بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں. اگر حضرت معاویہ کی جنگ اور حضرت علی کی جنگ دیکھیں تو قرآن کی وجہ سے وہ رک گئی. تو آپ لوگوں نے اس سے قرآن کو ہی لے لیا اور گولیاں مار دی. کم از کم اس قرآن کو پڑھ تو لیتے. لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. غیرت کے نام پر آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہیں وہ بہت ہی بڑھتے جا رہے ہیں، اور افسوس ہے، کنڈیمڈ کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. تو جب سے وہ ویڈیو دیکھی ہے میری تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ یہ کس طرح کے جاہل لوگ اس دنیا میں ابھی تک رہتے ہیں، جن کو کوئی شریعت کا نہیں پتا، کوئی غیرت کا نہیں پتا، لیکن پھر بھی وہ جو بس حاکم، کیونکہ اللہ نے اس کو تھوڑا جرأت دے دیا ہے یا وہ ہمت دے دی ہے، تو عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور اس پر وہ حاکمیت جو جماتا ہے. تو امید کرتا ہوں انفارمیشن کیا آپ کو یہ پسند تو نہیں ہے، افسوس والی خبر ہے، بس اس کو شیئر کریں اور یہ غیرت کے جو علمبردار اور شریعت کے جو علمبردار ہیں ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ. خدا حافظ.